ایک دو مثالوں سے سمجھے. آپ روزانہ وضو میں کلی کرتے ہیں نا, یہ حضرت پاک کی مبارک عادت تھی, وہ روزانہ وضو میں کلی فرماتے تھے. اب یہ عادت امت نے عادت کی انداز میں ہی اپنا لی. جہاں بھی وضو کوئی کرتا ہے اس میں کلی کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور سنت ہے. اگر ایک دن آپ کلی نہ کریں وضو میں تو آپ کا دل یقیناً جھنجھوڑے گا کہ آج ایک سنت کا ثواب ضائع ہو گیا ہے. جھنجھوڑے گا یا نہیں؟ لیکن جن حدیث کی کتابوں میں آپ کے اس مبارک عادت کا تذکرہ ہے کہ آپ وضو میں کلی فرماتے تھے, فقہا نے اس کو سنتوں میں شمار کیا ہے. احادیث کی کتابوں میں ایسی بھی ملتی ہے کہ وضو کے بعد آپ نے بیوی سے بوس و کنار فرمایا. یہ عادت نہیں تھی, ضرورت تھی, کیونکہ پیغمبر پر مسئلہ سمجھانا بھی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ بھی کہاں تک وضو ہے اور کہاں تک وضو ٹوٹ گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, سیب ایک ہاتھ میں ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزہ رکھا ہوا ہے. آ کر عرض کیا کہ حضرت اگر روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کر لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ حضرت یوں بھی فرما سکتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے, یوں بھی کہ نہیں ٹوٹتا. لیکن دیکھا کہ صحابی مجتہد ہے, اس کو تو اجتہاد کا انداز سکھانا چاہیے. فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ جی سیب ہے. کہ ذرا مجھے دو. سیب لے کر مبارک ہونٹوں پر یوں رکھ لیا. اب حضرت عمر سے پوچھا, عمر میرا جو روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ کہ حضرت ہونٹوں پر رکھنے سے نہیں ٹوٹے گا, کھانے سے ٹوٹے گا. فرمایا پھر جو تو مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ سمجھ آ گیا؟ کہ حضرت بالکل سمجھ آ گیا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے, ایک عورت آئی برقعے میں, اس نے ایک سیب اور ایک چھری امام صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا, برقعے سے نکال کے, اور امام صاحب کو پکڑا دی. طلباء بڑے خوش ہوئے کہ بھئی بہت ہی نیک عورت ہے, چلو سیب تو لائی, ساتھ چھری بھی لے آئی ہے تاکہ ہمیں تلاش نہ کرنی پڑے. کیونکہ طالب علموں کی سستی تو بڑی مشہور ہوتی ہے نا. کہ ہم کھانا کھا رہے تھے, پانی کبھی پاس رکھتے نہیں تھے. استاد صاحب باہر کھڑے تھے تو ایک دوسرے کو گھور رہے تھے کہ آج تیری باری تھی گڑا بھرنے کی. وہ کہتا تھا نہیں میں نے کل بھرا تھا. استاد صاحب اندر تشریف لے آئے, دیوبند کے فاضل تھے مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرمان لگے تمہاری حالت دیکھ کر تو مجھے بڑا ہی ترس آتا ہے کہ میں گڑا اٹھا کر لے جاؤں اور بھر کے لے آؤں, لیکن اس لیے نہیں لے جاتا کہ تمہیں شرم نہیں آئے گی, بلکہ تم سمجھو کہ اچھا یہ تو استاد صاحب کی ڈیوٹی تھی نا, انہوں نے آج تک غلط کوتاہی کی ہے. دیکھیں ایک روٹی کھا رہے تھے طالب علم, لقمہ اٹک گیا. اب اس کو کوئی پانی لگ دے, ایک اٹھتا دو مکے مارتا ہے, دوسرا اٹھتا دو مکے مارتا ہے کہ نیچے چلا جا کے. آخر وہ لقمہ بھی غیر مقلدی تھا, اس نے نہیں کچھ سمجھی, تو وہ اٹھا خود اور جا کے اس نے کنویں میں ڈول ڈالا. اور جب کھینچنے لگا بھرا ہوا ڈول تو وہ زور لگا نا, لقمہ نیچے اتر گیا تو ڈول وہیں پھینک کے آ گیا. طلباء بڑے خوش ہوئے کہ بڑی نیک عورت ہے, چھری بھی ساتھ لے آئی ہے. امام صاحب نے سیب کاٹا اور اس کا اندر کا جو حصہ تھا سیب کا وہ دونوں یوں باہر نکال کے چھری اور سیب عورت کو واپس کر دیا. اب شاگرد امام صاحب کو حدیثیں سنا رہے ہیں کہ حضرت حدیث میں آتا ہے کہ ہدیہ قبول کر لینا چاہیے, تو آپ نے تو حدیث کے خلاف عمل کیا ہے. اگر آپ کو ضرورت نہیں تھی, ہم جو بیٹھے تھے اور ہدیے میں سارے شریک ہوتے ہیں, تو آپ ہمیں دیتے. امام صاحب نے فرمایا کہ خام کا رال ٹمکانے بیٹھ گئے ہو, وہ تو بیچاری مسئلہ پوچھنے آئی تھی. اب یہ حیران کہ مسئلہ کون سا پوچھ کے گئی, وہ نہ اس نے زبان سے پوچھا نہ امام صاحب نے زبان سے بتایا. فرمایا کہ سیب کے باہر کئی رنگ ہوتے ہیں, کہیں مٹیالہ ہے,
کہیں مہندی کا رنگ ہے، کہیں سبز ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں سیاہ ہے۔ عورت جب ناپاک ہوتی ہے تو خون کئی رنگ بدلتا رہتا ہے۔ وہ یہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی کہ کون سا رنگ ناپاکی کا ہے اور کون سا پاکی کا ہے، کہ کب نماز شروع کی جائے۔ اگرچہ سیب کے باہر بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو کاٹے تو اندر ایک ہی سفید رنگ ہے اور کوئی دوسرا رنگ، تو میں نے کاٹ کر وہ سفید حصہ باہر کی طرف کر کے اس کو دے دیا کہ سوائے سفیدی کے سارے رنگ ہی ناپاکی کے۔ تو خیال قرون تھا نا، اندازہ لاؤ عورت کو بھی خدا نے کیسا دماغ دیا، کس طرح مسئلہ پوچھا، اور امام صاحب نے کس انداز میں مسئلہ سمجھایا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وضو کے بعد بیوی سے بوس و کنار کی حدیث آتی ہے، لیکن آپ نے زندگی میں کتنے وضو کیے؟ تو جس طرح ہمیشہ ہر وضو میں کلی کرتے ہیں، کیا ہر وضو کے بعد بیوی سے بوس و کنار بھی کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے تو دل جھنجھوڑتا ہے کہ آج سنت کا ثواب نہیں ملا۔ کیوں؟ آخر وہ بھی حضرت پاک کا عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، فرق کیا ہے؟ وہ آپ کی عادت مبارکہ ہے، یہ صرف حدیث ہے۔ ہمیں حکم ہے آپ کی عادت مبارکہ کو اپنانے کا۔ اس لیے ہم وضو کریں گے، کلی کریں گے اور پھر بھاگیں گے کہ جماعت میں مل جائے۔ اور جو اہل سنت نہیں، اہل حدیث ہے، وہ وضو کر کے بھاگے گا بیوی کو تلاش کرنے کی، حدیث پر عمل ہو جائے۔ تو وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی اہل سنت ہے اور وہ آدمی اہل حدیث ہے۔ تو سنت ہے آپ کی عادت مبارک کو اپنانا۔ دیکھیے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ جوتے اتار کر نماز پڑھنے کی حدیث بخاری مسلم میں بالکل نہیں ہے، یہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ لیکن چونکہ یہ حضرت کی عادت مبارک تھی جوتے اتار کر نماز پڑھنا، امت نے اسی عادت کو اپنایا نا، اس لیے جوتے اتار کر نماز پڑھنا یہ آپ کی عادت مبارک اور سنت تھی۔ اب جو ہمارے سامنے حدیثیں دو آئیں، ایک جوتا اتارنے والی اور ایک جوتا پہن کر نماز پڑھنے والی، تو غیر مقلد کہتا ہے کہ چونکہ جوتے والی جو حدیث ہے پہننے والی یہ بخاری مسلم میں ہے، اس لیے ہم تو جوتا پہن کر پڑھیں گے۔ لیکن اہل سنت کہتا ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، میری عادت کو اپنانا، اور آپ کی عادت مبارک ہے جوتا اتار کر نماز پڑھنا۔ اب جو جوتا اتار کر نماز پڑھتا ہے وہ اہل سنت ہے، وہ، اور جو جوتے پہن کر نماز پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہے۔ لیکن ایک بات غور سے سنیں، وہ ہے اہل حدیث پکا، لیکن کیا وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو مٹا رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو مٹا رہا ہے۔ حدیث کے بہانے سے اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کو مٹا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا میری سنت پر کو اپنانا، وہ کہتا ہے میں نے سنت کو نہیں اپنانا، حدیث کو اپنانا ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث بخاری مسلم میں بالکل نہیں، وہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے۔ لیکن بیٹھ کر پیشاب فرمانا حضرت کی مبارک عادت، آپ کی عادت کو امت نے عادت نہیں اپنایا، اور ساری امت بیٹھ کر پیشاب کرتی آ رہی ہے۔ اب بیٹھ کر جو پیشاب کرتا ہے وہ اہل سنت ہے، اور جو کھڑے ہو کر کرتا ہے وہ اہل حدیث ہے۔ ہم نے یہی کہتے ہیں کہ بھی ہمیں چونکہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، اس لیے ہمیں تو سنت پر چلنے دو۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی کی سنت پسند نہیں ہے
آپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ اہل حدیث ہی بننا ہے اور حدیث پر چلنا ہے، تو ہم آپ کی مدد کر سکتے اس بارے میں، لیکن ہمیں نہ سنت سے ہٹانا۔ آپ کیسے مدد کریں گے؟ مثلا دیکھ لیا کہ کہیں بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے تو کھڑے کر دیا اسی وقت پیشاب کرتے کرتے کہ بھئی یہ تو اہل سنت کا طریقہ تھا اور تو اہل حدیث ہے، تجھے کس نے کہا تھا کہ بیٹھ کے کرنا؟ یہ تو اہل سنت کا طریقہ ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، آپ کی عادات مبارکہ کو اپناتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف حدیث جو ہے اس کے لیے سنت ہونا ضروری نہیں۔